قوم کو بتلانا ہوگی کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، صدقات بعد میں، خیرات بعد میں، پہلے قوم کو اس دلدل سے نکال، قوم کو شرک کے اندھیروں سے نکال۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ قوم کو ان اندھیروں سے نکالنا ہوگا، قبر کے اندھیروں سے، درباروں کے اندھیروں سے، آستانوں کے اندھیروں سے، ان مجاوروں کے اندھیروں سے اس قوم کو نکال کر اللہ کا قرآن سنانا ہوگا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی انبیاء کا پیغام ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ جب ان کی توحید کھری ہوگی، ایک سجدہ کرنے کے بعد اگر دنیا سے چلے گئے، موت ان کو آ گئی، رب محمد کی قسم ان کا ایک سجدہ قبول کر کے اللہ انشاءاللہ ان کو جنت کا مالک بنا دیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو یہی پیغام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نئی قوم کو لے آیا، مالک کریم نے زمین کو بسا دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کا مصلح، ان کا پیغمبر کیا پیغام قوم کو دے رہے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، عبادت صرف ایک رب کریم کی ہوگی، سجدہ صرف ایک رب رحیم کو ہوگا، نظر صرف ایک رب کریم کے لیے ہوگی، نیاز صرف ایک رب کریم کے لیے ہوگی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ قوم کہہ رہی ہے ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، قوم کہہ رہی ہے ہم تجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا کر ایک رب کی طرف پیغام دے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر ہمیں کسی اور دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جیسے آج امت محمدیہ کی اکثریت کہہ دیا کرتی ہے ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم سید ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے مسلک کو نہیں چھوڑتے، اگر وہ چلے گئے جہاں پر ہم بھی انہی کے پیچھے جائیں گے۔ یہی قوم کہہ رہی ہے لیس بی سفاہۃ۔ پیغمبر کا جواب یہ ہے اے نہیں نہیں میری قوم، میں بے وقوف نہیں، نادان نہیں ہوں، میں تمہارا مصلح وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، امانت دار، تمہیں اس قبر پرستی سے ہٹا کر، تعویذ فروشی سے ہٹا کر، پیروں کی اس مریدیوں سے ہٹا کر، تمہیں ان قبروں سے ہٹا کر، درباروں اور آستانوں سے ہٹا کر، میں سب کے رب العالمین کے در پر تمہیں لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم کہہ رہی ہے کیا تیرا پیغام یہ ہے، تیری دعوت یہ ہے ایک اکیلا ہی مشکل کشا، لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، سجدہ اسی کو کریں، قیام اسی کے لیے کریں، رکوع اسی کے لیے ہو، قربانیاں اسی کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا تیرا پیغام یہ ہے لنعبد اللہ وحدہ، ہم سب کے دروں سے چھوڑ کر بڑی سرکار، چھوٹی سرکار، بڑا پیر، چھوٹا پیر، سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ابا جی کا دین چھوڑ دیں، ماما کا دین چھوڑ دیں،
آبا و اجداد کے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں. نہیں نہیں اے ہود علیہ السلام، یہ تو ممکن نہیں ہے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں. ہم تجھے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے آسمان کو ہم پر گرا دے، اگر تو سچا ہے قیامت کو قائم کر دے، اگر تو سچا ہے ہم پر عذاب لے کر آ. آج یہی ہم سے کہہ دیا جاتا ہے جب ان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے غیر اللہ کے دروں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بابے کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے ہوتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. جب ان کی یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، جب ان کو توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، جب ان کو رب کی دعوت دی جاتی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ دعوت چوٹی کی دعوت ہے، یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے، یہ منہج سلف ہے. آج اس کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ ہر داعی اس دعوت توحید پر محنت کرے. جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ان کا نظریہ ٹھیک ہوگا، یہ غیر اللہ کے دروں سے ہٹیں گے، غیر اللہ کے دروں کو چھوڑیں گے، مجاوروں کی بستیوں سے نکلیں گے، آستانوں سے اپنی اولادوں کو ہٹائیں گے. اللہ کی قسم وہ دن آئے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان کے دہانے بھی کھل جائیں گے، زمین بھی اپنے خزانوں کی بارش کر دے گی. شرط کیا ہے؟ ایمان کا مظاہرہ کریں. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس منہج سلف کو، انبیاء کے پیغام کو، قرآن کی دعوت کو، شریعت محمدیہ کو، کہ سب سے چھوڑ کر ایک رب کی دعوت پر لبیک کہیے.